بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم حاضر ہیں دوبارہ سے جو ہے وہ قصص الانبیاء کو نریٹ کرنے کے لیے۔ اس میں جو ہے نا وہ ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے سکرین ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ آپ کتاب کا کوئی بھی اعتبار کا کوئی جملہ پڑھنا چاہیں، اس کا کوئی سکرین شاٹ لینا چاہیں، اسے فردر کسی اور طور پہ خود بھی ساتھ ساتھ پڑھ کے استعمال کرنا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو سہولت ہے، اور اگر آپ جسٹ اسے سننا چاہتے ہیں، سن کے اس میں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسے نریٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ 2 سبق لیے تھے اس میں سے، کہ جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے رشتہ ازدواج کی ضرورت، اور دوسری چیز جو تھی وہ کہ بہکاوے میں آنے کے لیے جو ہے نا وہ کون زیادہ پرون ہے، اور پھر جو ہے نا وہ عورت جو ہے وہ کس طرح سے کسی بات کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اب ہم یہاں سے آگے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اس کتاب میں آگے فردر۔ اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا جنت سے، تو اس کا آگے پھر اب تھوڑا سا ان کا حضرت آدم علیہ السلام کے بننے کا بیان ہے کہ جو ہے نا وہ ان کو کھنکھناتے ہوئے کالے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، کافی دیر مٹی کو رکھا گارا بنا کے، جب وہ بالکل مطلب سخت ہو گئی، ٹھوس ہو گئی، مطلب جس پہ اگر آپ انگلی ماریں تو آواز آئے، جب اس طرح کی ہو گئی تو اس مٹی سے جو ہے نا وہ پیدا کیا، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے آدمی کو کیچڑ سے پیدا کیا ہے، اور جب میں اسے پورا بنا لوں گا تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا پیدا کی ہوئی، تو اس کے لیے پھر سجدہ کرنا، اور جو ہے نا وہ فرشتوں نے کر لیا، شیطان نے نہیں کیا۔ یہ اسی چیز کا جنم باب ہے سارا۔ تو یہ کیونکہ ہم سمرائز کرنا ہے ہم نے، تو یہاں تک جو ہے نا وہ بالکل سیم چیز آ رہی ہے، تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں صرف ایک نئی چیز کا ذکر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک خاص حصہ ہے۔ مثلاً ایک خاص قسم کے جو اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو کسی خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا، اس کا مطلب یہاں پہ یہ بنتا ہے۔ اور جو ہے وہ اس میں آگے اگین وہی بات ہے کہ قیامت تک ڈھیل دے دی گئی، اور جس نے پیروی کی اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور وہ بہکا سکتا ہے، اور جو ہے نا وہ پورا زور لگاتا ہے مال اور اولاد وغیرہ کی شکل میں، جو ہے نا وہ فتنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگین دوبارہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوبارہ اس واقعے کو سیم ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ آ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ پھر وہی بات ہے کہ ابلیس نے انکار کیا اور بیوی کا دشمن بن گیا، اور پھر حضرت حوا کے ذریعے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے یہ سارا وہی چیز ہے۔ اس کے بعد آگے پھر اب ہم آ جاتے ہیں سورہ صاد میں۔ سورہ صاد کی جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ موڑ رہے ہو، اور میرے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں، اور میری طرف وحی نہیں کی جاتی، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے لگا ہوں، اور وہ مکمل تمام واقعات دوبارہ اگین یہاں پہ ڈسکسڈ ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کو جنت سے نکال دیا گیا، ڈھیل دے دی گئی، وہی چیز جو دوبارہ متفرقات مطلب جگہ جگہ جہاں پہ بھی اس کا ذکر ہوا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ تفصیلی بحث کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جو ہے نا وہ خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پھر سورہ انعام میں، سورہ نمل میں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں، جگہ جگہ جو ہے وہ پھر اس بارے میں ذکر فرمایا، اور پھر فرشتوں نے آگے سے کہا کہ جو ہے نا وہ یہ تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا کہ جو ہے نا وہ فساد وغیرہ پھیلائے گا۔ اچھا، تو اس میں جو ہے نا وہ یہاں پہ اب یہ باب ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس بات کا یہ مطلب نکالا کہ انہوں نے حسد کیا فرشتوں نے، اور اس وجہ سے اعتراض کیا، جبکہ وہ پاک ہیں ان سب باتوں سے۔ انہیں کوئی وہ ایک کائنڈ آف اگر آپ سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر انہیں روبوٹس کنسیڈر کرنے کہ وہ جسٹ ایک پرٹیکولر سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جس پہ وہ آپریٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، مطلب فار جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل۔ تو پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یا بنی آدم، مطلب جو آدم کی اولاد ہے، ذریت ہے، یعنی ہم عام نارمل ہیومن بینگ انسان، ان سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ کرۂ ارض پہ، پلانٹ ارتھ پہ جو ہے وہ جنات آباد تھے۔ انہوں نے زمین میں خون ریزی وغیرہ پھیلا رکھی تھی، وہ آپس میں دنگا فساد اور لڑائیاں جھگڑے، اور اس کی جو ہے وہ اگر آپ تھوڑی سی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں ذرا ماڈرنائزڈ وے میں ویڈیو میں، تو یہ ہے کہ آپ لارڈ آف دا رنگ مووی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں ایلبس اور ڈوارفس وغیرہ کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، مختلف قبائل آپس میں لڑتے ہیں، تو وہ ایک جنوں کی
پرسونیفیکیشن کی گئی ہے، اور آپ جو ہے نا اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈارک سی زمین دکھائی ہوئی ہے جس پہ پودے وغیرہ نہیں ہیں، جو ہر طرف فون ہے یا تاریکیاں ہیں یا چٹیل میدان پڑے ہیں، پتھر اور ڈارک، مطلب پورا اس میں نا جو ہے وہ سین سکرین دکھایا ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی حضرت قتادہ نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ جب بنی آدم سے پہلے جو جنات آباد تھے وہ جو فساد پھیلایا کرتے تھے، فرشتوں نے اس کو ریفر کیا ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے کہ اس تین خرابہ کے بارے میں بات کی ہے کہ پہلے بھی تو ایک جو ہے مخلوق کو آباد کیا گیا تھا پلانٹ ارتھ پہ، ایک اسپیسیفک پلیس پہ، تو وہ انہوں نے یہ حرکت کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، ان کے بیٹے دوسرے خلیفہ جو حضرت عمر، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جنات کی قوم تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے زمین میں آباد ہوئے تھے، اور 2000 سال انہیں رہتے ہوئے ہو گئے تھے۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار آپس میں گرم کیا ہوا تھا، جو طاقتور تھا وہ چڑھائی کر دیتا تھا کمزور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے نا وہ بیلنس جنریٹ کرنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، اور فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف مار مار کے بھگا دیا۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ میں ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کچھ اپنا تصاویر وغیرہ، تو لارڈ آف دا رنگس کے اعتبار سے حوالے سے ہی جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل آپ کو جسٹ ایک وہ دکھانے کے لیے کہ اس ٹائم کس طرح کا تقریباً ماحول لگتا ہوگا، دکھتا ہوگا، جس کو جو ہے نا وہ سلمایا گیا ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے نا وہ سفید لباس میں ایک بندے کو دیکھتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا پرسونیفیکیشن دی گئی ہے فرشتے کی اس مووی میں، تو کہ جی وہ بتا رہا ہے، کر رہا ہے، اور وہ آ کے جو ہے ان میں ایک بیلنس جنریٹ کر رہا ہے، وہ ہے جو وہ سارے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے وہ دیکھتا ہے کہ کون زیادہ جو ہے نا بات سننے سمجھنے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا پارٹیاں دونوں جو لڑ رہی ہوتی ہیں ان میں ایک پارٹی لڑائی سے بچنا ہی چاہ رہی ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ لڑائی کو جو ہے نا وہ فساد پھیلانے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ یہ معاملہ چل پڑتا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خیر پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کو یہاں پہ ایز اے خلیفہ بھیجنا تھا، اور جنات جو وہ انسان سے اگر آپ طاقت کے اعتبار سے بات کریں، خوبیوں کے اعتبار سے بات کریں، تو وہ ایک برتر مخلوق ہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر ان دونوں کا آپس میں وہ اپنے آپ کو آپس میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جنات ہی اپنے مختلف قبیلوں کو، تو ایک بالکل نئی مخلوق کو برداشت کرنا تو یہ تو بالکل ہی ایک جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ جو ہے نا وہ یہ مشکل ہو جانا تھا، تو اس لیے جو ہے نا وہ انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سمندروں اور چیزوں کی طرف ان کو بھگا کے جو ہے نا وہ ایریا کلیئر کر دیا جائے، تاکہ پھر انسان وہاں پہ ایزیلی اپنے جو روزمرہ کی ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں پرفارم کر سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ روایت یہ بھی ہے کہ ہاروت و ماروت جو ہے نا انہوں نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلومات کر کے اور پھر باقی فرشتوں کو واپس میں اطلاع دی تھی۔ تو یہ قول جو ہے وہ ابن ابی حاتم میں ابو جعفر باقر سے بھی نقل کیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس مقصد کے لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ جو چیز ہوتی ہے اس کی کیفیت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کا جیسے وہ ایک ریفرنس بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ماں سوا عبادت کے، تو اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہی ہے تو پھر فرشتوں کا بھی وہ جو ورڈکٹ تھا وہ ٹھیک تھا کہ ہم جیسے عبادت کر تو رہے ہیں تو کوئی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر کیا ضرورت ہے ان کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جن میں جو ہے نا پیدا کرنے کی ایک حکمت ہے، ایک مصلحت ہے جو تمہیں نہیں پتہ، وہ جب یہ جائیں گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ انہی کی نسلوں میں سے انہی کی جو ایک اسپیسیفک جو اسپیشی ہے اسی میں سے انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، سچے لوگ ہوں گے، شہداء صلحاء وغیرہ لوگ ہوں گے، تو میری ایک کچھ مصلحت ہے تو میں اس کے تحت جو ہے وہ پھر یہ کریشن کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا جو اظہار ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے تمام کے تمام اسماء یعنی نام سکھائے گئے تھے، اس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، اوپر بھی ہمیں ذکر ہو چکا ہے، اور میں بتا بھی دیا تھا آپ کو کہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے، وہ چاہے جانوروں کے نام ہیں، چاہے کسی چیز کے پہننے کے نام ہیں، کچھ بھی ہیں، تو تمام کی تمام چیزیں سکھائی گئی تھیں۔ تو جیسے حضرت مجاہد ہیں آگے آگے فرما رہے ہیں یہ یہاں پہ اس جگہ پہ کہ حضرت مجاہد فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ پیالہ تک لیول کی بات ہو، چیز ہو، ہنڈیا، کچھ بھی خشکی وغیرہ اور گوز وغیرہ کچھ بھی تھا، تو ہر چیز کا ان کو نام سکھایا گیا تھا، چاہے وہ کسی بھی زبان میں تھا، کسی مطلب انسان کا نام تھا، جانور کا نام تھا، استعمال کرنے والی مستعمل چیزوں کا نام تھا، پہننے والی چیزوں کا نام تھا، ان کو تمام کے تمام نام سکھائے گئے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے
تو وہ پھر سب سے پہلے سفارش لے کے جائیں گے کہ جو ہے نا جلد از جلد اب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو، حشر کی گرمی سے ہماری جان چھوٹے، لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ایڑیوں تک، کوئی پیٹ تک، تو کوئی گردن تک. تو وہ یہ ایک بڑی لمبی حدیث بھی موجود ہے. خیر یہاں پہ ہم بک پہ ہی رہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، ہم تمام بشروں کے، انسانوں کے والد ہیں، جد امجد ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ بھی، مطلب وہ تمام وہ فضیلتیں جو آپ کو کسی دوسرے انسان پہ حاصل ہیں، کسی دوسرے اسپیشیز پہ حاصل ہیں، ان کا واسطہ دے کے ان کو کہیں گے کہ آپ سے سجدہ کروایا، نام سکھائے اور سارا کچھ. آپ ابو البشر ہیں، آپ سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، آپ سے یہ ایک اسپیشیز چلی. تو ان تمام باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ ریکویسٹ کریں. تو حضرت حسن بصری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اسی سے زیادہ ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمائش میں ڈال دیا کہ جی تم اگر سچے ہو، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، یہ تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے کہ علم تمہارا زیادہ ہے، تو پھر نام بتاؤ مجھے سب چیزوں کے. تو وہ نام بتانے سے عاجز رہ گئے. تو پھر جو ہے نا وہ مطلب ان کو برتری حاصل ہو گئی. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو جو ہے نا وہ جو چیز ہمیں سکھائی ہے، جو چیز ہمیں فیڈ ہے، ہم تو اسی کے جو ہے نا متحمل ہو سکتے ہیں، باقی چیزوں کے تو ہمارا احاطہ نہیں ہے، علم ہمارا احاطہ نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں مجھے پتہ ہے نا، چاہے وہ پوشیدہ ہوں، چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں، تو وہ صرف مجھے ہی پتہ ہے. تو باقی میں نا ایک مصلحت کے تحت یہ کام کرنا ہی چاہتا ہوں. تو خیر اس کے بعد آگے پھر بھی وہ ساری باتیں ہیں. تو اس میں روح وغیرہ ڈالی اور پھر فرشتے اور سجدہ اور نام آ گئے ہیں اس میں، اور افضل سمجھا مٹی زرخیزی، ٹھیک ہے جی، روح پھونکنے اور ذلیل و حقیر سمجھا. یہ وہی چیزیں ساری چل رہی ہیں جو مختلف مقامات پہ، جیسے سورہ خجر میں ہے، سورہ اسراء میں ہے، تو جہاں پہ بھی ہے تو وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ ان کو جو ان ہمارے اپنا رائٹر ہیں انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تمام حوالہ جات کو. چیز وہی سیم چل رہی ہے. تو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. اور سورہ کہف میں بھی ہے پھر اگین سجدے کا ذکر ہو گیا جی، جان بوجھ کے سرکشی. اور حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ جی جن آگ سے اور فلا سے اور فرشتے نور سے اور انسان مٹی سے اور سارا، ٹھیک ہے جی. فرشتوں میں سے نہیں تھا، دھکیل دیا جی، ٹھیک ہے، یہ دھکیل دیا والی بات ہم اوپر ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بعد فرشتوں، اچھا جی، یہ جو ابلیس تھا اس کا تھوڑا سا تعارف یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ وہ آسمان جو ہے نا اس کے دنیا کا آسمان ہے، 7 آسمان ہے ٹوٹل. تو جو بالکل دنیا والا ہے، مطلب 7th ون فرام، اگر ہم عرش سے نیچے کی طرف آئیں تو جو دنیا کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، تو اوپر سے نیچے آئیں تو 7واں، اور نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو پہلا. تو اس آسمان کے جو فرشتے جو اس پہ معمور تھے دروازوں پہ یا کسی بھی قسم کے جو ایکٹیویٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی ہوئی ہیں، ان تمام کا سردار تھا اپنے اعمال کی بنیاد پر. اور نام اس کا عزازیل تھا، جیسے اسرافیل ہیں، اپنا جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اس طرح اس کا نام عزازیل تھا. اور ایک روایت کے مطابق اس کا نام حارث بھی تھا. اور کنیت جو تھی اس کی النقاش کے مطابق، النقاش بھی ایک پرسنالٹی ہیں، ان کے مطابق ابو قردوس تھی. اور ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں سے تھا جس کو جن بھی کہتے تھے، اور یہ جنوں کے نگران تھے. ابلیس ان کا سردار تھا، اور علم اور فضل اور عبادات وغیرہ کی وجہ سے اس کو برتری حاصل ہوئی تھی. اس کے پاس 4 پر تھے. اور پھر جب اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. تفسیر طبری کے مطابق جو ہے نا یہاں پہ ریفرنس بھی کوٹ ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگین وہی تمام سارا واقعہ ہے. تو ہم اس سے آگے نکلتے ہیں. جنت سے نکال دیا گیا، گمراہ کروں گا، گھات لگاؤں گا. تو یہ بھی ہمارے پاس ہو گیا. اچھا جی، سجدہ کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ جی سجدے کا حکم نا ایگزیکٹلی پرٹیکولرلی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو پرٹیکولرلی کن فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا. اس کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب اپنے فرشتوں سے جو سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا، اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ زمین والے فرشتوں کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب یہ تمام جو ہے نا جمہور علماء کی رائے، مطلب جتنے بھی علماء کرام ہیں انہوں نے آپس میں جو تمام اپنی ریسرچ وغیرہ کی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ زمین والے فرشتے ہی تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے نا وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے اس بک میں. تو اس میں یہ ہے کہ جو حوا علیہ السلام تھی، ان کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم اور تیری بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ایک ہمارے پاس آ گئی. اور اس میں یہ ہے کہ جب جنت سے نکال کر آدم کو آباد کیا گیا تو آدم اکیلے تھے، اجنبیت محسوس کرتے تھے. تو سکون کے لیے مطلب ان کی بیوی یہاں نہ تھی، تو سو کر بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی.
تو روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اما ہوا تھیں، جو عورت یہ جو بیٹھی ہوئی تھیں، تو یہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے، مطلب ان سے انٹروڈکشن چاہا، تو انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں، اور پوچھا کہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تو حوا نے کہا کہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ سکون حاصل کر سکیں۔ تو حوا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام کیا ہے، تو آدم علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء یعنی نام سکھائے ہوئے تھے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حوا کیوں کہا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندہ سے پیدا ہونے والے کو حوا بولتے ہیں۔ تو محمد بن اسحاق جو ہیں وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو بائیں سائڈ والی جو چھوٹی پسلی تھی، سب سے نیچے والی، اس سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس وقت جب آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، پھر اس پسلی کی جگہ جو خالی ہوئی، جو اسپیس جنریٹ ہوئی، اس کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ نساء کی جو صورت ہے، سورہ نساء قرآن پاک میں، اس کی پہلی جو آیت ہے اس سے بھی ہوتی ہے کہ جی لوگوں، میں نے جو ہے نا وہ تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، صرف ایک، مطلب من نفس واحدہ، میں نے تم لوگوں کو صرف ایک نفس یعنی ایک بندے سے، ایک شخص سے پیدا کیا، اور پھر اس کا جوڑا بنا دیا میں نے، ٹھیک ہے، منہا زوجی ہے، وخلق منہا زوجی ہے کہ اس کا میں نے جوڑا بھی بنا دیا، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور پیدا کر کے پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگین وہی سورہ اعراف ہے، اس میں یہ ہے کہ خدا نے ایک بندے سے پیدا کیا، پھر جوڑا بنایا تاکہ راحت حاصل کر سکے، سکون حاصل کر سکے، تو جب پھر ان کے ساتھ جاتا ہے تو ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے متعلق اچھی جو ہے نا وہ وصیت قبول کیا کرو، کیونکہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم سیدھا کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی، مطلب اگر تم اسے بالکل اپنے مطلب مزاج کے مطابق ڈالنا چاہو گے تو پھر تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم بالکل چھوڑ دو گے تو پھر یہ ٹیڑھی رہے گی اور تمہیں تکلیف دیتی رہے گی۔ یہ بیسکلی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی طبیعت یا نیچر کی بات ہو رہی ہے، فطرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، ویسے تو ہمارا پورا دین جو ہے وہ میانہ روی کا، درمیانے رستے پہ چلنے کا درس دیتا ہے، تو لیکن یہاں پہ پرٹیکولرلی کیونکہ جو ہے نا ہر ایک مومن مرد کی، اور اللہ تعالیٰ اگر اس تمام معاملات ٹھیک رکھیں تو اس کی زندگی میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اسے جو ہے نا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر جب آپ دونوں نے چلنا ہوتا ہے تو بے شمار ایسے معاملات آتے ہیں دن رات کے، اٹھنے بیٹھنے کے اور ڈیلنگ کے معاملات میں، ٹھیک ہے، پسند کے معاملات میں اور سلیکشن کے معاملات میں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ماشاءاللہ مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے، تو ان کے اسوہ میں ان کی جو مطلب زندگی گزارنے کا جو مکمل طریقہ ہے اس میں ہمارے پاس ہر طرح کا ایک سٹینڈرڈ موجود ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، ٹھیک ہے، اور اگر چھوڑے رکھو گے تو وہ پھر اس کی طبیعت اسی طرح سے ہی رہے گی، پھر تم تنگی میں آؤ گے تو کسی بات پہ اس کی مان لی اور کسی بات میں اپنی مان لی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہاں تک۔ تو صفحہ نمبر 19 پہ ہم پہنچ چکے ہیں جی، اور تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، یہ اگین ہم ساری وہی اوپر والی باتیں ہیں، ان میں ہم دوبارہ نہیں پڑھتے، یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں، سجدہ وغیرہ آ گیا سارا۔ اچھا جی، اب جو چیزیں ابھی تک ڈسکس ہو رہی تھیں، ابلیس اس کا تعارف ہو گیا، عزازیل تھا جی، فرشتوں کا سردار تھا جی، چار پار تھے جی، فلاں تھا، آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہوئے، نام وغیرہ سکھا کر ان کو فضیلت بخشی گئی، ابو البشر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی تمام چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اما ہوا جو ہے، حوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، پسلی سے پیدا ہوئی اور سارا۔ اب اس تمام قصے کے اندر جو ہوا ہے تو ایک چیز بچ گئی ہوئی ہے جی، وہ درخت، ٹھیک ہے، وہ ممنوع درخت جس سے منع کیا گیا تھا، ولا تقربوا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے مطلب قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں پھٹکنا، تو اس سے پھل کھانا تو بڑی دور کے بعد، اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو اچھا، بلکہ اس یہاں سے بھی مجھے ایک سبق سا یاد آ گیا کہ یہاں سے جس کو میں لازمی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہیے، مجھے ڈسکس کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب بھی جانے سے جو ہے نا منع فرمایا، اسی طرح سے وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کا ان کو حکم دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بیسکلی جو برے کام ہیں، جو ممنوع کام ہیں، جن سے پروہیبٹڈ کام ہیں، جن سے ہمیں روکا جاتا ہے، وہ چاہے جس بھی نوعیت کے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ نشے کی نوعیت کے ہوں، مثلا جیسے جو شراب وغیرہ ہے یا ایسی چیزیں جن کا انسان کو نشہ پڑ جائے گا کہ پھر وہ مجبوراً نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے مطلب اگر وہ کر بیٹھے وہ بعد میں جو ہے نا وہ مطلب آئندہ کے لیے توبہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے طور ناطے
ہمیں جو ہے وہ برے کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم قریب جائیں گے، پاس ہوں گے، تو اس کا ایک اپنا روب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک لا آف اٹریکشن ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے. ایس از اکوز ٹو جی انٹو ایم ون اور M2 اوور آر، ٹھیک ہے. بینگ این انجینئر، یہاں پہ وہ گریویٹیشنل جو لا آف اٹریکشن ہے اس کو میں کوٹ کر دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ جو دو باڈی میسز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں آپس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے. تو جب آپ کسی چیز کے قریب جائیں گے، جیسے یہ درختی تھا تو یہ بھی ایک باڈی میس ہے، جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کے پاس ایک جو نیچرل اٹریکشن ہے وہ ہوگی، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس سے دور رہنا، اس سے ہٹے رہنا، منع رہنا کافی مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے جو برا کام ہے اس کے ہمیں قریب بھی نہیں جانا چاہیے. تو ہمارے لیے اپنی ذات کے لیے آسانی ہے کہ پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس سے بچنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جی ممنوع درخت کے تعین کے، کہ جی جو اور تمام علماء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ کیا اس کو اخذ کیا ہے کہ وہ بیسیکلی کس چیز کا درخت تھا. تو کچھ پہلا جو ہے نا جو سٹار بنا ہوا ہے، بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ جی وہ انگور کا درخت تھا. اور یہ کنہوں نے کہا ہے جی؟ ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شامل ہیں، ابن مسعود، سعید بن جبیر، شعبی اور جعدہ بن حبیرہ، محمد بن قیس، ٹھیک ہے، یہ لوگ شامل ہیں. تو یہودیوں کا لیکن خیال ہے کہ یہ گندم کا پودا تھا. اور یہ بات جو ہے حضرت ابن عباس سے بھی روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتی ہے حضرت حسن بصری سے، وہب بن منبع سے، عطیہ عوفی ابو مالک سے، محارب بن دستار سے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلی سے بھی یہ باتیں مروی ہیں. کیونکہ یہودی تو ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ اپنا ایک الگ ہمارا دین ہے، الگ ہمارے معاملات ہیں، ہمارے بزرگ اور سارا اپنی ریسرچ، تو اس کا ریفرنس یہاں پہ دیا ہوا ہے ابن کثیر نے. اور حضرت وہب جو ہیں ان کے نزدیک یہ دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اور حضرت ثوری جو ہیں وہ انہوں نے ابو حسین کے واسطے سے مطلب ان کے جو ہے وسیلے سے، ان کے جو ریفرنس ہے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ بیسیکلی کھجور کا درخت تھا. اور ابن جرید جو ہیں انہوں نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ جو ہے نا کوٹ کیا ہے، کوٹیشن لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ انجیر کا درخت تھا. اور قتادہ ابن جریج بھی جو ہے نا وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی اسی کے قائل ہیں. قتادہ وہی ہیں جو ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کی تھی پرسنٹی. اور حضرت ابو عالیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے جو ہے نا وہ بول و براز کی جو ہے وہ جیسے واش روم جانے کی حاجت نہیں رہتی، ہوا خارج ہونے کی شکایت نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں جنت کے شایان شان نہیں دے. تو سوری الٹا کھل گیا کہ حضرت ابو عالیہ نے کہا کہ وہ ایک ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے جو ہے وہ آپ کو واش روم جانے کی حاجت آتی تھی، ہوا خارج ہونے کی، ٹھیک ہے، شکایت ہوتی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو جنت کے شایان شان نہیں ہیں. بے شمار احادیث میں اور آپ نے کتب میں اور بیان آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں جو جتنے بھی فاسد مادے ہیں، مثلا پیپ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، تھوک ہو گیا، بلغم ہو گئی، ریٹ ہو گئی، اس میں کوئی بھی چیز جو ہم ناپسند کرتے ہیں، انسانی جسم سے جو ایسی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، وہ تمام کی تمام چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو انہوں نے جو ہے نا وہ کوٹ کیا ہے کہ کم از کم وہ جو بھی تھا، ٹھیک ہے، جیسے اوپر ذکر ہوا ہے کہ وہ انگور ہو، وہ کھجور ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ ایسی چیز تھی کہ جس کے کھانے سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ دو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. اور یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا اور کسی بھی حدیث قدسی میں، حدیث جبریل میں، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کسی آیت میں کسی جگہ پہ جو ہے نا اس کو پراپر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، صرف شجر کا ورڈ ہی یوز ہوتا ہے. اور کچھ جو ہے نا وہ جیسے ابھی اوپر یہودیوں کی بات ہوئی، تو عیسائی وغیرہ جو ہیں وہ اسے سیب کا پھل بھی قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ نہیں ڈسکس کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ ویسے آپ سے شیئر کر لو. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ ٹھیک ہے جی. اگین جیسے ابھی ہم نے آدم علیہ السلام کا سارا قصہ اوکے ہو گیا جی، ابلیس کا ہو گیا، حوا کا ہو گیا، درخت کا ہو گیا. تو اب آگے جی جنت. وہ کون سی جنت تھی جس میں ان کو ڈالا گیا، نکالا گیا، سارے معاملات ہوئے؟ اس میں بھی اختلاف ہے جی کہ وہ زمین پہ تھی یا آسمان پہ. اور جمہور جو ہیں مطلب کہ زیادہ تر جو میجورٹی ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیموکریسی، جمہوریت سے جمہور، یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی اور اس کا نام تھا جنت المأوا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آیات اور حدیث سے یہ ہوتا ہے ظاہر کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ کہ الف و لام جو ہے نا اس پہ عموم ہے، اور یہ مطلب جو ہے نا سارے گرامر کے ٹرمز ہیں کہ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی بیسکلی ہمارا پرپز ہے کہ اس طرح کی جو ٹرمز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک ریلیشن بنانا کتابوں کے ساتھ. تو ہم اسے بالکل سمپل کر کے جو ہے نا وہ کتاب پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کا ایک کنیکشن بنے، ایک انکلینیشن ہو، لوگوں میں ایک تجسس پیدا ہو، اور پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ
کتب کو خود پڑھنے کی طرف بھی ہیں، بجائے اس کے کہ کسی اور کو جو ہے نا وہ سنیں پڑھیں یا کچھ بھی، تو خود بھی جو ہے نا کتب میں سے کچھ مطالب مطلب میننگز وغیرہ نکال سکیں سارا. تو یہ ہے کہ جی یہ وہ عربی کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنت جو ہے لفظ یوز ہوا ہے اس پہ الف جو یوز ہو رہا ہے جنت میں، اور جو لام ہے اور فراں ہے اس پہ یہ ہے وہ ہے، تو وہ جو تمام چیزیں ہیں مطلب جو اس پہ میں مینشن کر دیتا ہوں. عموم کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ یہ اس کو عموم کہہ رہے ہیں کہ جو ال لگا ہے نا، بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سمپل کر رہا ہوں ویسے تو ٹینشن ہی لینی. جنت جو ہے یہ اسم ہے یعنی ناؤن، ٹھیک ہے، اور اگر اسے آپ نے پراپر ناؤن بنانا ہو یعنی اس میں معرفہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے سامنے ال لگا دیں گے، ٹھیک ہے، ال لگا دیں تو پھر یہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، خاص مطلب اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ الجنت تو خاص جنت نا. جیسے یہ اوپر ہے کہ جنت الماوا بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جنت الفردوس بھی ہوتی ہے، تو مطلب کون سے والی جنت نا، تو یہ اس کو خاص کرنے کے لیے. تو یہ وہ خیر اس میں آپ بے شک نہ پڑھیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کام کے لیے جو ہے نا جمہور علماء ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں علم دیا ہے، توفیق دی ہے، ہمت دی ہے. تو خیر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی ہم انہیں فی الحال چھوڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ مطلب جو ایک اصول ہیں زبان کے، ان کے تحت انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جی وہ آسمان والی جنت کی ہی بات ہو رہی ہے. جیسا کہ اور دوسرا بھی انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے گرامر کے ذریعے، اور دوسرا بھی انہوں نے ایک اور کہا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا، ٹھیک ہے. اس کی وضاحت وہ کہہ رہے ہیں جی آگے بھی آ رہی ہے، آئندہ مطلب آگے بھی آ رہی ہے، اسی کتاب میں آگے کسی اور چیپٹر میں ڈسکسڈ ہے، شاید حضرت موسیٰ کے بعد میں ڈسکسڈ ہو، ٹھیک ہے جی. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے جب جنت ان کے سامنے آئے گی. تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے ہمارے باپ والد صاحب کہ یہ جنت جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھلوانے کی درخواست کریں. تو وہ فرمائیں گے کہ بھئی تمہارے باپ نے تو غلطی کی تھی تو اسے نکالا گیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو پورا جو ہے نا آپ کے پاس واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ سے حضرت حذیفہ سے روایت ہے اور حدیث شریف ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کبھی اور مطلب ٹھوس دلیل ہے کہ وہ جنت الماوا ہی تھی، تو آسمان کی ہی جنت تھی، زمین پہ نہیں تھی. اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، مطلب ان کو اس بات پہ باؤنڈ کیا گیا تھا، مکلف مطلب باؤنڈ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کفل لگانے سے مطلب ان کو مکلف کیا گیا تھا تو کہ وہ نا اس کے بعد نہ جائیں. اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اگین ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے احکام تکلیفیہ. احکام تکلیفیہ مطلب کہ ایسے احکام کہتے ہیں آرڈر کو، تکلیفیہ جو تکلیف کا باعث بنے. تو جنت جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ایسا آرڈر دیا جائے کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اگین یہ اسی طرح سے ہی ہے جیسے آپ کو حدیث پاک کا بتایا تھا اوپر کے بول و بازار کی حاجت نہیں رہتی، تو اس میں بتایا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی جو ایسی رطوبت ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، ناپسندیدہ رطوبت، وہ جنت میں نہیں ہوگی. یہ جنت کی ایک ٹریٹ ہے، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جنت کی ایک اور خوبی ہے کہ کسی بھی بندے کو وہاں پہ کسی قسم کا غم، تکلیف، دکھ نہیں ہوگا، چاہے وہ ڈپریشن لیول کا ہو، مطلب کسی بھی لیول کا ہو، وہ نہیں ہوگا، مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، وہ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی اس کو. تو وہ سکھ میں، خوشی میں اور چین میں ہی رہے گا. تو یہ دکھ وغیرہ تکلیفیں ساری دنیا تک ہی ہیں، دال دکھ اور دال دنیا یہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی. اب یہ نہ کہیے گا سین سے سکھ نہیں ہے تو جو ہے نا وہ خیر. تو آگے چلتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں پہ ابلیس بھی جو ہے آدم علیہ السلام پر دخل ہوا، اور یہ باتیں جو ہے نا وہ جنت الخلد کے منافی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب ابلیس آدم پر دخل ہوا سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو خیر وہ ایک لمبا سا واقعہ ہے کہ جی سانپ کے منہ میں بیٹھ کے وہ گیا اور سارا یہ وہ، اور مور ناچنے لگ پڑا، اس نے دھیان بٹایا. تو ایک پوری کہانی ہے، خیر اس میں ہم نہیں پڑھتے، ہم اس سے صرف بک کے ریلیٹڈ رہتے ہیں جو باتیں یہاں پہ ڈسکس ہے تاکہ ہم اسے مکمل کر سکیں. تو یہ ہے کہ جی ابلیس جو ہے آدم علیہ السلام پر دخل ہوا، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا انفلوئنس دکھایا، اور جنت میں جو ہے نا وہ شیطان کا انفلوئنس نہیں چل سکتا، وہ ایک سیکیورڈ فیسلٹی ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہاں پہ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہو سکتے. تو یہ جو کال ہے، یہ جو اوپر بھی باتیں ہوئی ہیں، کال مراد جو اوپر باتیں ہوئی ہیں، کہا گیا جی چیزیں، تو عربی کا ورڈ ہے. ابھی ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس، وہب بن منبع، سفیان بن عینیہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ان تمام نے بھی روایت کی ہوئی یہی بات. اور اسی کال کو ابن قتیبہ نے بھی المعارف، ان کی اپنی بک ہے اس میں، اور قاضی منظر بن سعید البلوطی نے اپنی تفسیر میں جو ہے اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے. یعنی مطلب ان سب کا ووٹ اس کے حق میں ہے، اس بات کے حق میں جو اوپر کی گئی ہے کہ وہ جنت نہیں تھی جس جنت میں ہم نے جا رہے ہیں، جس جنت میں حساب کتاب کے بعد لوگوں کو بھیجا جائے گا. یہ اس جنت کی بات نہیں ہے، یہ اس سے کوئی
اس سے نچلے لیول کی ہے، اس کا کوئی مطلب جو ہے نا وہ ریپلیکا ہے، اس کا جو ہے ماڈل ہے ایسا، یا مطلب اس سے ایک درجہ لو، ایک لیول لو والی کوئی جنت ہے. تو یہ سوچ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے متعلق ایک علیحدہ رسالہ بھی ہے تصنیف ہوا، جسے حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی ہے، انہوں نے بھی اس بارے میں جو ہے نا وہ یہی کہا ہے کہ یہ وہ والی جنت جنت الخلد نہیں ہے، جنت الماوا ہو سکتی ہے. تو ابو عبداللہ محمد بن عمر الرازی جو ہیں ابن خطیب الرائے نے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں، ابی القاسم بلخی وغیرہ نے، یہ سارے وہ نام لکھے ہوئے کہ انہوں نے جو ہے نا وہی کیا. اور اہل کتاب کے پاس جو تورات موجود ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ حوالہ جات ابراہیمی مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی نازل کردہ ہے، انہوں نے بے شمار چیزوں میں جو ہے نا وہ تحریف کی ہوئی ہے، چینجز لائی ہوئی ہیں، تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، لیکن کچھ ایسے موٹے موٹے معاملات ہیں جن میں انہوں نے نا چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا شاید، یہ کہ مطلب وہ جنرل سی بات تھی، اس پہ ان کا کوئی جو ہے نا وہ جو ڈیلی روٹین کے میٹرز ہیں ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوں گے، تو اس لیے ان سے بھی جو ہے نا وہ صلاح لی ہے. تو وہ بھی اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جی یہ جنت الخلد نہیں تھی، جنت الماوا تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بتایا کہ اس کے مطلب دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت الخلد تھی، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک باغ تھا. ٹھیک ہے، جنت وغیرہ کچھ نہیں تھی، بس ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایز اے ایگزامینیشن، ایز اے امتحان گاہ، ایگزامینیشن روم کے طور پہ انہوں نے ایک تیار کیا تھا، جو مطلب دارالجزا ہے اور امتحان گاہ نہیں، کیونکہ جنت الخلد جو ہے وہ اس میں صرف جزا کے طور پہ وہ ملتی ہے. دار مطلب گھر، اور جزا کے طور پہ ملنے والا، تو امتحان گاہ نہیں ہے، اس میں امتحان نہیں ہوتے جنت الخلد میں. تو انہوں نے خیر مطلب جو ہے نا وہ اس کو ایک باغ قرار دے دیا کہ وہ کسی بھی جگہ پہ ایک باغ ٹائپ تھا بس. ٹھیک ہے جی. اور وہ لوگ جو دارالامتحان کے طور پہ ایک باغ کے قائل ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ جی اگین وہی والی بات کہ جی آسمان میں ایک باغ جنت تھی، تو یہ مطلب جو اب باغ تھا یہ اب کہاں تھا، کہ یہ بھی آسمان میں تھا یا زمین میں تھا، کہاں تھا. اور ان سے امتحان لیا گیا کہ جنت کا پھل نہیں کھانا اس کا درخت کا. تو آدم علیہ السلام کو ابلیس کا جو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس کی بھی جو ہے نا حکم عدولی کی بات ہے. تو یہ سارے کے سارے جو قول ہیں ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اور قاضی ماوردی جو ہیں، ان کے کلام میں 3 اقوال کا ذکر ہے کہ مشہور ہے کہ یہ مسئلے کے بارے میں متوقف ہے، یعنی انہوں نے اس کے معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جنرل رکھی ہوئی بات. کہیں پہ بھی آپ پڑھیں گے تو چاہے تورات و انجیل ہو، قرآن پاک ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شجر کا ہی ذکر کیا ہے، درخت کا ہی ذکر کیا ہے. تو دوسرے قول میں ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی. پہلا جو قول ہے ان کا، 4 قول ہیں ٹوٹل. تو پہلا قول ہے کہ جی وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن جنت الماوا نہیں تھی. ٹھیک ہے، جو کہ مشہور ہے، مشہور جو جنت ہے جنت الماوا وہ نہیں تھی. تو دوسرا قول وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت زمین میں تھی. تو سوال کا جو جواب ہے وہ پیش کیا کہ جی ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار تو اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا. تو وہ چیزیں ساری کہاں پہ جاتی ہیں کہ سجدے والا معاملہ. اور پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ اتر جا، مطلب کہ اترا تو پھر کسی اونچی جگہ سے جاتا ہے نا جی، تو نکلنا اترنا تو جو کیا صورت ہے، تو یہ اس کے بارے میں اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی ایک مقام پر فرمایا کہ اس سے نکل جا، اور ایک مقام پہ فرمایا اتر جا. تو منہا مطلب اس میں سے ضمیر جنت یا آسمان، یہ اگین وہ جو ہے نا وہ گرامر کا قاعدہ ہے یہاں پہ یہ والا جو لگا ہوا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ جو ایک جگہ پہ فرمایا کہ اتر جا، آیات آپ کو اوپر اس لیے جو ہے نا انہوں نے ساری کی ساری کوٹ کی تھی پورے قرآن پاک میں، جہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، جنت کا نکلنے کا اور ابلیس وغیرہ کا، تو وہ انہوں نے ساری کوٹ کی. تو ایک جگہ پہ لکھا ہوا نکل جا، اور ایک جگہ پہ اتر جا. اور منہا ٹھیک ہے کہ کا ورڈ یوز ہوا ہے عربک میں. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو ضمیر جو گرامر کی ٹرم والا ضمیر ہے، جو انسان والا ضمیر نہیں، تو وہ ضمیر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کی طرف لوٹتا ہوتا ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا. اور ظاہری الفاظ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا ابلیس نے جو ہے نا وہ آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور ان الفاظ سے مخاطب ہوا کہ میں جو ہے نا وہ تیری رہنمائی ہمیشہ کے لیے درخت، مطلب وہ جو اوپر ابھی بات ہو چکی ہوئی تھی کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ان شارٹ نا، کہ مطلب تمہیں نہ موت آئے گی، نہ تمہیں کوئی جو ہے نا وہ گناہ کے قریب جاؤ گے فلاں سارا، اور تم صرف جو ہے نا فرشتے بن جاؤ گے، بس پھر نا اور زیادہ قرب حاصل پالو گے اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں یہ ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے. تو ان تمام آیات سے جو ہے نا وہ یہ ثابت ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے. تو شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس وسوسہ ڈالا ہے، یا آسمان کے نیچے. ٹھیک ہے جی. تو
اس کال والوں نے اس حدیث سے جو ہے نا وہ استدلال یہ کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اس کی ضرورت نہیں رہی. وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی تھی. پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی اور کفن وغیرہ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرشتوں کی ایک اور جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ جو ہے نا یہاں پہ ابی بن کعب سے نے جو یہ بیان کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے تھوڑی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو اتار دیا گیا تھا، اور مطلب جو موٹا موٹا بھی میں تھوڑا سا نا ایک پرسپیکٹیو بیان کرنا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام کو جو لوگ مانتے کرتے ہیں کہ سری لنکا، ٹھیک ہے، سرادیپ جس کو آج کل سری لنکا کہتے ہیں، وہاں پہ، اور اگر اماں ہوا کو جو ہے وہ ان کو جدہ کے قریب اتار دیا گیا تھا. تو مطلب ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ کہ زمین پہ ہی اتارا گیا تھا، یہی پلانٹ ارتھ یہیں پہ ہی اتارا گیا تھا. تو اب یہ جو جنت ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت کے جو انہوں نے خوشی طلب کیا ہے اور ان کا بیٹا لینے بھی چل پڑا ہے اور رستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی ہے. تو یہ وہ کون سا پورٹل تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ کون سی جگہ تھی، یہ کون سی چیزیں تھیں، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہے غور طلب باتیں ہیں، چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ آگے انہوں نے فوت شدہ بندے کو جب آپ بندہ کا وقت مقرر اس پورا ہو جائے گا اس دنیا میں تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کی مدد سے سارا سمجھا دیا کہ جی 2 سٹیجز ہوں گی، نماز جنازہ پڑھایا جائے گا اور پھر اس کو دفن کر دیا جائے گا اور بات ختم. ٹھیک ہے جی. اور یہی حدیث جو ہے مکمل سند کے ساتھ ہے، مکمل الفاظ کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی حضرت آدم کی وفات کے تذکرے میں آگے آ رہی ہے یہی والی حدیث. ٹھیک ہے، جو حضرت ابن کعب نے یہاں سے شروع کی ہے نا بیان کرنے. تو یہ ساری کی ساری حدیث جو کہہ رہے ہیں یہ آگے آ رہی ہے. تو اس روایت سے جو ہے نا وہ استدلال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے. اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں ہی تھی، نہ کہ آسمان میں. باقی اگر انہوں نے خیر وہ لکھا ہے واللہ عالم بالصواب کا ایک مکمل ٹرمنالوجی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے کرنے والے ہیں، ہم تو صرف ایک قیافہ ہی لگا سکتے ہیں، قیاس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح بالکل فرشتوں والا معاملہ ہے وہی ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہماری بھی ایک کیپیسٹی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیپیسٹی سے ماشاء اللہ جو ہے نا وہ ماورا ہے. لیکن جیسے فرشتے تھے ان سے جب نام کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ نام ہم کیسے بتا سکتے ہیں، آپ نے تو ہمیں سکھایا ہی نہیں. تو وہ ان کی کیپیسٹی تھی کہ وہ باقی تمام معاملات کر سکتے تھے، لیکن جب نام کی بات آئی تو ان کی کیپیسٹی سے جو ہے نا یہ چیز ایکسیڈ ہو گئی. اور اسی طرح سے اب انسان والی بات ہے یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے کہ انسان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جس کیپیسٹی تک جا پا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں تک کر کے ہی کہیں جنت ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس سے جو ہے نا وہ مجھے تو خیر یہی لگتا ہے کہ وہ جنت نہیں تھی، وہ ایک بس باغ نما ایک ڈپکشن تھی، ایک ماڈل تھا، ٹھیک ہے، جنت جیسا. اور آدم علیہ السلام کو تخلیق بھی زمین پہ کیا گیا، یہ تمام معاملات بھی زمین پہ ہوئے، اور پھر ان کو ایک باغ میں جو ہے نا وہ رکھا گیا. باقی خیر جو ہے نا وہ میں بھی خاموشی ہی کرنا چاہوں گا جیسے اوپر ایک صاحب نے کی تھی. تو خیر باقی جو بھی جتنے بھی ہیں پرسپیکٹیوز ہیں اس بک میں ذکر ہے وہ ہم نے سارے ڈسکس کر لیے ہیں. اور مزید انہوں نے دلیل دی ہے کہ اس آیت میں انہوں نے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ. تو اس میں یہ بات جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہے، تسلیم شدہ ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. مطلب یہ اگین پھر وہ جو ہے نا آپ کے پاس گرامیٹیکل ٹرم آ گئی ہے، ٹھیک ہے، عربک کی گرامیٹیکل ٹرم. تو کیونکہ اس سے پہلے کسی معہود کی طرف اشارہ نہیں ہے تو اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے. اب یہ ساری کی ساری جو ہے نا ہمارے پاس کیا آ رہی ہے جی گرامر کے ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. تو اس کا مطلب ہے جب زمین پہ پیدا ہوئے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے ہی پیدا ہوئے، زمین کے لیے پیدا ہوئے، زمین پر پیدا ہوئے. زمین کے لیے میں یہ آ رہی ہے آگے اس کی دلالت یا اس کی دلیل، اس کا ریفرنس کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگین آگے گرامیٹیکل ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹینشن ہی نہیں. تو یہ اینڈ میں انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جی وہ باغ تھا، ٹھیک ہے. تو جو مجھے آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئی کہ وہ باغ ہی ہو سکتا ہے، تو وہی چیز جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ نیچے ثابت کی ہے. تو کیونکہ جو ہے نا ان کا آسمان سے اترنے پہ جو ہے نا یہ جتنی بھی گرامیٹیکل ٹرمز ہیں وہ اس کا وہ نہیں کر پا رہی، مطلب اس کے ساتھ نا ریلیٹ نہیں کر رہی. اس چیز کی جو ہے نا وہ انہوں نے ایگزامپلس کچھ اس طرح سے دی ہیں کہ وہاں پہ منہا آ رہا تھا نا، آپ نے دیکھا بھی ہے منہا، ٹھیک ہے، یہ مننا ہے، صحیح ہے. تو
قیل یا نوح، یہ ہود سورہ ہود اس کی آیت ہے کہ اس کا ترجمہ ہے جب نوح علیہ السلام جو ہے کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی جو ہے تمام روئے زمین پر خشک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی طرف اترو، مطلب وہ پہاڑ پہ تھے اور اس سے کہا کہ اترو، ٹھیک ہے، تمہارے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں کہ تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ چیزیں ہوں گی۔ اور پھر آگے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احادیث اور لغت میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے جو ہے نا یہ اب شہر میں تو اترا نہیں جاتا نا، شہر تو مطلب جیسے آپ پرانے شہروں کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ وہ باہر والی سائڈ نیچے ہوتی تھی اور شہر تھوڑا سا اونچا بنایا جاتا تھا، فسیلیں ہوتی تھیں، یہ اس کے دیواریں شواریں ہوتی تھیں۔ اگر فرض کریں چلیں یہ وہ نہیں بھی تھا، فورٹیفائڈ سٹی نہیں تھا اگر، تو جس میں جو ہے نا وہ ان کو داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں وہ چیزیں ہوں گی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ یہ وہ تو یہ ہے کہ وہ اگر اوپر نہیں بھی تھا تو کم از کم سیم لیول پہ ہوگا، تو اس میں جو ہے نا اتر جانے کا جو ہے نا وہ پھر اس میں شامل ہونے کا یا اس میں داخل ہونے کا جو ہے نا وہ ٹرم پہ دلالت کرتی ہے یہ چیز۔ تو یہ میں نے کہا ہے کہ مطلب کہ یہ چیز جو ہے نا ایک اور جگہ پہ بھی یہ کام ہوا ہے کہ نکل جاؤ یا اتر جاؤ والا، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ اس میں بھی کوئی اتنی کوئی وہ مطلب بات نہیں ہے کرنے والی کہ وہاں پہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ اور بھی جگہوں پہ یہ معاملہ ہو چکا ہوا ہے کہ دو مطلب بنتے ہیں اس ایک ہی بات کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ احادیث اور لغت کے حساب سے انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ زمین والا بھی اتنا ہی اسٹرانگ ورڈکٹ ہے جتنا اسٹرانگ آسمان والا ورڈکٹ ہے، لیکن زمین والے میں کچھ اور چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن سے وہ تھوڑا سا پڑا اس کا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل صورت حال یہی ہے کہ ایسا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا تھا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند تھی، کسی پہاڑی وغیرہ پہ تھی، ٹھیک ہے۔ آج کل بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو پہاڑی علاقے بڑے سرسبز و شاداب، اور ان میں یہ جو جیسے آپ سیب کے باغات ہیں تو یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، پھلوں کے چیری ہو گئی، مختلف طرح کے نا خوش نما سے پھل وغیرہ، تو یہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ تمام کے تمام پھلوں والے درخت تھے، سائے تھے، نعمتیں تھیں، تازگی تھی، اور جو ہے نا وہ سرور وغیرہ تھا، بڑا پرسکون سا انوائرمنٹ تھا۔ تو جیسے آج کل بھی ہے کہ اتنی ساری فیسلٹیز کے باوجود بھی جو ہے وہ وہاں پہ اتنی پراپر اسٹرکچر، سڑکیں، انفراسٹرکچر یا چیزیں نہیں ہوتی، اور وہ سکون اور وہ جو ہے نا خاموشی جو وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ پاکستان سے سن رہے ہیں تو جو ہے نا وہ اگر کوئی ناردرن ایریاز میں جائے، کشمیر، گلگت بلتستان وغیرہ، تو وہ جو چیزیں وہاں پہ آپ فیل کریں گے تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ عام نارمل ہمارے یہ جو میدانی علاقے ہیں ان میں جو ہے نا آپ کو یہ نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے طٰہٰ سورت سے کہ بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور نہ ہی تو ننگا ہوگا، یعنی مطلب جو ہے نا مطلب اندر کی بھوک کا یہاں پہ کہہ رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے، ظاہری ننگا ہونے کے ساتھ جو ہے نا اس کا کوئی وہ ریلیشن نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں ہی کہ اور بے شک تجھے اس میں پیاس بھی نہیں لگے گی اور نہ ہی دھوپ لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی اس جگہ ذکر کی ہیں تاکہ ان کا نا آپس میں گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں یہ تمام مسئلے تھے، مثلا اس میں پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، اور دھوپ کے ساتھ ساتھ بھوک بھی لگتی تھی، اور ننگا ہونے کا بھی تھا۔ مطلب 4 مسائل تھے کہ جس جگہ پہ ان کو رکھا ہوا تھا وہاں پہ بھوک نہیں تھی اور ننگے نہیں تھے، کچھ نہ کچھ مطلب کوئی کپڑے یا کوئی خلعت وغیرہ ان کو عطا ہوئی تھی، اور پیاس نہیں لگتی تھی، دھوپ نہیں لگتی تھی، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن جب ان کو وہاں اتارا گیا تو وہاں پہ تمام کی تمام چیزوں سے محرومی تھی، محنت مشقت کرنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے، سخت امتحان تھے، آزمائشیں وغیرہ تھیں۔ تو اس میں رہنے والوں کا جو آپس میں ہے دین و مذہب، اخلاق، عادات، معاشیات وغیرہ، اس کے لحاظ سے مختلف ہے کہ سخت امتحان کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی آگے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے ایک اسپیسیفک ٹائم تک، ٹھیک ہے۔ اس سے اب یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے، اور اسی اندازے سے جو ہے نا وہ کہہ رہے اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے سورہ اسراء جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا نا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ زمین پر نہیں تھے۔ جیسے اگر اسرائیل والوں کو دیکھا جائے، بنی اسرائیل والوں کو، تو سیم وہی اسٹرکچر ہے، سن ٹینس کا اسٹرکچر سیم ہے، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسرائیل اسکون الارض، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ تم ان کو بھی کہا کہ تم سکونت اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام باتوں سے جو ہے نا یہی دلالت ہوتی ہے، یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے، اور زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہیں تھے تو ہی سکونت اختیار ہو سکتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ زمین پر رہتے ہوئے ہی زمین پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں،
تو اسی طرح سے حضرت آدم کی بھی ہو سکتی ہے. تو مذکورہ نظریہ جو اوپر کبھی ڈسکس ہو گیا ہوا ہے افور مینشنڈ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے آج جو موجود ہونے یہ انکاری ہیں, اور نہ ہی ان کے نظریے سے جنت اور جہنم کے وجود کا انکار لازمت ہے. اور جو ہے نا مطلب وہی کہہ رہے ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت اور جو چیزیں آسمان والی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتے ہیں, وہ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل مکمل طور پہ وہ الگ چیزیں ہیں, اور یہ جو ایک جنت یا باغ ٹائپ چیز تھی بالکل الگ چیز ہے. اور جیسے ہی اب ہے کہ جی شیطان نے ان کو جنت سے بہکایا دیا تھا اور نعمت اور خوشی سے نکال کر مشقت میں دھکیل دیا تھا, تو اس جو اس شیطان تھا اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کر دیا کہ جو ہے نا وہ تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے, اس میں تم قرب حاصل کر لو گے, تمہیں موت نہیں آئے گی, تم جو ہے نا وہ اور زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی بات کرو گے. تو وہ چیزوں کو ذرا بڑھا چڑھا کے ذرا اس طرح ثابت کیا کہ جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے قائل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں رہیں گی, زوال ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے تمام معاملات نا اس نے اچھا کر کے پیش کیا اس کو. تو ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا درخت جو ہے نا وہ ہوتا بھی ہے, ٹھیک ہے, جیسے تمام حنبل میں امام حنبل نے حدیث پاک جو مروی کی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار یعنی مطلب گھوڑ سوار یا جو کسی چیز پہ سوار ہو, گھوڑے پہ یا کسی اونٹ وغیرہ پہ, تو وہ سوار جو ہے نا 100 سال تک بھی چلتا رہے نا اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اتنا بڑا درخت ہوتا ہے وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ حضرت امام حنبل لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہنے کا کہ انہوں نے نا اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید جو ہے نا وہ مطلب اس کا نا اس کی ایٹرنیٹی سے تعلق ہے, اس کے مطلب ہمیشہ رہنے سے تعلق ہے اس کا. تو انہوں نے سے یہ مطلب لیا ہے, مطلب بڑے ہونے سے نا مطلب اس کا کہ سایہ ختم نہیں ہو رہا اور وہ بندہ چلتا جا رہا ہے, اس کا انہوں نے ایٹرنیٹی مراد لی ہے کہ مطلب اس کی لائف بہت بڑی ہوگی. تو خیر مطلب یہ ایٹرنیٹی والا تو مجھے بھی معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک لگتا, کیونکہ جو جنت ہے اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا موت نام کی چیز نہیں ہوگی. موت کو ایک مینڈھی کی شکل میں لا کے جو ہے نا وہ ذبح کر دیا جائے گا جنت اور دوزخ کے بارڈر پہ. تو جنت والے جو ہیں وہ مزید خوش ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی, کہ چلو جی اب ہمیں اس میں ہی رہنا ہے, اب تو ایک موت کا ہی ڈر تھا تو وہ بھی نہیں آنی. تو جو جہنم والے ہیں وہ اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے کہ اب تو موت بھی نہیں آنی, تو نہیں تو جو ہے نا پہلے تو چلو دنیا کی زندگی سے ایک ہم جو ہے نا وہ ایک نئی زندگی میں آ گئے تھے موت کی وجہ سے, اب ہم اس سے بالکل نہیں نکل سکتے, اب تو ہم جہاں پھنس گئے ہیں ہم یہیں پہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہے کہ پھر اگر انسانوں کو نہیں آنی تو پھر درختوں کو بھی نہیں آنی, وہ بھی ہمیشہ ہی رہیں گے. تو خیر آگے جو ہے کہ جی اس مردود نے روکا دیا, درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں. ٹھیک ہے جی, پتے توڑ کے جو ہے نا بہشت کے وہ چپکانے لگ پڑے سطر پہ. ٹھیک ہے, تو اس سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پتے کافی بڑے تھے. ٹھیک ہے, ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اس طرح کا بیان آتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی بدن پر پتے چپکانے شروع ہو گئے, تو بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے کہ وہ گوشت نہ خراب ہوتا. تو مراد یہ ہے کہ جب وہ منو سلوا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا, جبکہ یہ کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ جو ہے نا وہ آپ نے جمع نہیں کرنا, بس روز ڈیلی آیا کریں نا, آپ نے توکل رکھ کے کھایا کرنا, بس آپ کو اگلے دن مل جائے گا. لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر کسی دن نہ ملا تو پھر کل کیا کریں گے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ سٹور کر لیا, مطلب تو جب سٹور کر لیا تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیکمپوزنگ مٹیریلز ہیں وہ بھیجے, بیکٹیریا تو ساری چیزیں, تو وہ چیزیں خراب ہو گئی نا. تو گوشت کا یہاں اس لیے ذکر ہے کہ وہاں بٹیر کا گوشت اور شہد ہوا کرتا تھا منو سلوا, تو وہ پھر اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے بنی اسرائیل والے تو پھر یہ چیزیں کبھی خراب نہ ہوتی. باقیوں کا تو پتہ نہیں, لیکن گوشت تو پرٹیکولرلی نہ ہوتا خراب. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ مینشن ہے. تو کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا لحم کا, ٹھیک ہے, تو یہ گوشت کے لیے ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے, تو مطلب گوشت تو اسپیسیفائڈ ہے کہ یہ نہ خراب ہوتا ہے جب بنی اسرائیل یہ حرکت نہ کرتے. حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے, باقی چیزوں کا نہیں کچھ کہا جا سکتا کہ باقی ہوتی ہیں نہ ہوتی. خیر اب تو ہو رہی ہیں گوشت بھی اور سب ہو رہا, تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ بدبودار ہوتا. اور اسی طرح سے انہوں نے کہ دونوں چیزیں اکٹھی کوٹ کی ہیں ایک ہی لائن میں. ٹھیک ہے, کہ دو مسائل ہیں مین, ایک تو بندہ ہر وقت کھانے کی ٹینشن میں پڑا رہتا ہے, دوسرا کہ اگر ہوا جو ہے وہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. ٹھیک ہے, اگر ہوا جو ہے علیہ السلام سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو پھر تمام کی تمام عورتیں جو ہیں وہ بالکل جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ نہیں کرتے, مطلب نافرمانی وغیرہ, تو اسی طرح سے بالکل
عورتیں بھی نہ کرتی. ٹھیک ہے, تو بنی اسرائیل جو ہے نا ان کی وجہ سے ہمیں کھانے کی ٹینشن پڑ گئی, اور جو اماں ہوا ہے ان کی جو ایک اللہ کی طرف سے جو ایک مطلب کوتاہی یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے خاوند کی صیانت کی جو ہے وہ ایک ٹریڈ جو ہے عورتوں کی نیچر میں آئی, شامل ہوئی. ٹھیک ہے جی, حوالہ دیا ہوا آگے حدیث کا کہ جامع الصغیر لسیوطی حدیث نمبر اتنا اور اتنا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ روایت جو ہے وہ احمد دار کتنی بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ سے ہی لی ہے, اور اس کو صحیح کہا ہے. کتاب تورات جو اس وقت پہلے کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے, اس میں ہے کہ وہ جو میں نے پچھلی اسٹوری آپ کو سنائی تھی, وہ چلیں اسٹوری آئے گی ماشاء اللہ, تو یہ والی اسٹوری سنا کے آیا تھا پیچھے کہ اس میں ہے کہ حوا نے جو ہے حضرت حوا ہے ان کو ایک سانپ جو تھا نہایت خوبصورت شکل میں تھا, بہت بڑی جسامت تھی, اس میں رہنمائی کی تھی, اور وہ جنت میں جو بھی وہ جگہ تھی, پارک تھا, کچھ بھی تھا, اس درخت کے پھل کو کھانے کے لیے پاس لے کے گیا تھا, اور اس کے کہنے پر حوا نے جو ہے نا وہ درخت کھایا تھا, اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا تھا کہ جی میں نے بھی کھا لیا تو آپ بھی کھا لیں, تو ہم دونوں جو ہے نا وہ پھر دائمی زندگی گزاریں گے. تو اس میں مذکورہ روایت ہے کہ ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے اس پوری روایت میں جو تورات میں ہے. ٹھیک ہے, اس میں سانپ ہے, حوا ہیں, اور پھل کا کھانا ہے, اور آدم علیہ السلام ہے. اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلا کہ وہ تنگے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بھی درخت تھا, جیسے اوپر ابھی درخت کی بحث ہوتی رہی ہے, تو جو بھی درخت تھا اس کے پتے اتنے ضرور تھے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکتے تھے. تو مطلب پورا اگر نافی تو پورا مینشن بھی نہیں ہے, صرف شرمگاہیں مینشن ہے, تو وہ کم از کم شرمگاہیں جو ہے اس میں ضرور ڈھانپ ہو رہی تھی. تو وہ یہ یہاں پہ جو تورات ہے اس میں ایک تو شیطان کا ذکر نہیں ہے کہ جی صرف وہ تھا جی اپنا سانپ تھا جی. ٹھیک ہے, تو دوسرا جو ہے نا انجیر کا ذکر ہے کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس کے پاس تھا, تو انہوں نے انجیر کے پتہ سے ڈھانپ لیا. تو یہ صورتحال. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آ گیا جی حضرت وہب بن منبع نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا, یعنی کہ وہ مطلب اس چیز سے جو ہے نا وہ ویسے ہی ماورا تھے, تو ان کو مطلب نور سے مراد یہ ہے کہ مطلب ان کا دھیان ہی اس طرف نہیں جا رہا تھا نا. تو موجودہ تورات کی یہ جو روایت ہے یہ تحریف شدہ ہے. ٹھیک ہے, اسے بدل دیا گیا ہے, تو یہ شیطان کے حق میں لے جانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ حضرت وہب بن منبع نے جو ہے نا وہ اس پہ آگے بات کی ہے کہ جو انہوں نے مینشن ہی نہیں کیا نا شیطان کا, تو جب کہ جگہ جگہ مینشن ہے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ, تو اس کو مطلب جو جس چیز پہ زور دینا ہو تو اس کو ہم آج بھی جو ہے نا اپنی نارمل بات میں بھی, کنورسیشن میں بھی, گفتگو میں بھی اس کو بار بار کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کی ہے, تو شیطان کا جو ہے نا ذکر ساتھ رکھا ہے. ان کے جو ہے جنت کے معاملہ ہو گیا, اماں ہوا, جب بھی یہاں ذکر ہے تو ساتھ ہی شیطان کا بھی وہاں پہ تذکرہ چھڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے تحریف کی ہے تو یہ جو ہے نا وہ ہم بھی اتفاق کرتے ہیں, اور وہب بن منبع کی بات سے کہ جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہے انہوں نے بات کی کہ جو ہے نا وہ یہ تحریف شدہ سٹوری ہے تورات والی. اچھا جی, تو آگے جی آ جاتے جی سورہ اعراف میں کہ جی ان کا وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. ٹھیک ہے, مطلب کون اتارتا تھا, یہ شیطان اتارتا تھا. تو یہ وہ ہے, تو قرآن مجید کے الفاظ تورات کے مذکورہ بات کا بھی رد ہوتا ہے, جو اوپر بات ابھی ذکر ہوئی ہے وہی اگین ثابت کر رہے ہیں. حضرت ابن ابی بن کعب جو تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کیا وہ لمبے قد کے تھے, گھنے بالوں والے تھے, گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہوتے ہیں, مطلب قد ماشاء اللہ ان کا کھجور جیسا معلوم ہوتا تھا, لمبائی میں ٹھیک ٹھاک لمبے تھے. تو انہوں نے منوع درخت کا جب پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا, اور جو ہے وہ شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہو گئی. تو جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو جنت میں بھاگنے لگے, ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا. اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اللہ میں اس سے نہیں بھاگ سکتا, لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے ہے کہ مطلب آپ کے سامنے کیسے کھلے سطر کے ساتھ آؤں. تو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام نے اور حوا نے اپنے سطر کو چھپایا تھا وہ خنزیر کے پتے تھے. اور اس حدیث کی سند جو ہے حضرت ابن عباس تک صحیح ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے, اور آیت کے الفاظ عام ہیں, اور اگر اس حدیث کو بھی ریفریم کر لیا جائے تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے, تو مطلب اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے. تو اب یہ قد کی بات آ گئی, ابھی ذکر ہوا تو انہوں نے آگے ساتھ ہی پیرا بنا دیا قد کا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ 60 ہاتھ تھا. تو ہاتھ جو ہے وہ ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس فٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کلومیٹر ہیں, سینٹی میٹر ہیں, اس طرح ہاتھ ایک ٹرم ہے کہ جو آپ کا مطلب یہ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے کوہنی ہے نا, کوہنی, تو کوہنی سے لے کے جو آپ کی مڈل فنگر ہوتی ہے, درمیان والی فنگر جو لمبی ہوتی ہے سارے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے, تو کوہنی سے لے کے جو مڈل فنگر ہے وہاں تک نا ایک ہاتھ کاؤنٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ایک جو ڈائمینشن ہے اس کو جتنا آپ کہہ لیں, گز کہہ لیں, فٹ کہہ لیں, جتنے بھی, تو یہ اس طرح سے اتنی اس کو بار بار آپ کاؤنٹ کریں گے نا, ایک ہاتھ یہ اتنا ایک ہاتھ ہے, اس طرح کے آپ 60 کر لیں تو 60 ٹائم کر لیں تو ان کا قد بنتا ہے.
تو حضرت حافظ ابن عساکر نے جو ہے نا سند لی ہے، ٹھیک ہے، تصدیق کی ہے، ٹیسٹیمونی دی ہے کہ جی ابی بن کعب جو ہے ان سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ آدم، وہ کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا تھا اور بہت زیادہ بال تھے ان کی باڈی پہ، اور اپنے سطر کو چھپانے والے تھے، وہ بڑی کیئر کرتے تھے کہ سطر چھپا رہے، اور جب جنت میں غلطی کے مرتکب ہوئے تو شرم کا ظاہر ہو گئی، تو جنت سے نکلے تو درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ آدم مجھ سے کہاں بھاگ رہے ہو، اور وہ ساری جو اوپر بات ڈسکس ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے یہ دوبارہ آگے نا مزید بیان تھا اس کا۔ تو آدم علیہ السلام اور اللہ سے محبت، وہاں اوپر بھی ذکر ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے تھے اور پھر ان کلمات کی بیس پہ انہوں نے معافی مانگی تھی، تو معافی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ اگین لڑنے کا ذکر ہے اور سانپ کا ذکر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جی سانپ کے شامل ہونے کی دلیل کی وجہ سے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے صلح نہیں کی ہے، مطلب جو ہے نا یہ جو شیطان ہے یا جو سانپ ہے اس سے ہماری صلح نہیں ہے انسان کی، تو یہ جہاں دکھے اسے مار دو۔ تو توحہ صورت میں ہے کہ جی دونوں اترے اور بعض کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے کہ وہ دونوں آپس میں دشمن ہو گئے، نہ کہ حضرت حوا کو، کیونکہ وہ تو تابع ہی تھیں اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا۔ تو یہ مطلب دو پارٹیاں بن گئی نا، ایک سانپ اور ابلیس کی اور ایک حوا اور آدم کی۔ تو یہ جو حوا اور آدم کی پارٹی ہے اس کا جو ہے نا وہ یہ جو اوپر ذکر ہوا ہے بعض کے دشمن ہو گئے۔ تو اس میں جو ایک بعض ہے، ایک پارٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوگی آدم اور حوا کی، اور ایک جو بعض ہے دوسرے والا یہ پارٹی ہوگی سانپ اور ابلیس کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتحال بنی ہے۔ اور تسنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربک جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک واحد ہوتا ہے، تسنیہ ہوتا ہے، اور جمع ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے ایک چیز، ٹھیک ہے۔ اور پھر باقی چیزوں میں تو یہ ہوتا ہے جیسے ٹرکش بھی ہو گئی، اس میں اب جو جامع کہتے ہیں اس کو، یا کاردش، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا کاردش بھائی کو کہتے ہیں، تو اس کے آگے اگر آپ لار لگا دیتے ہیں نا LAR تو وہ بن جاتا ہے کاردش لار، ٹھیک ہے۔ مطلب کاردش ہو گیا بردر اور کاردش لار بردرز، ٹھیک ہے۔ انگلش میں بردر اور بردرز ہو گیا بھائی، اور مطلب جو ہے نا بھائیوں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ لیکن عربک جو ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، باقی سب میں واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس ایک سنگل چیز ہوتی ہے اور پلورل چیز ہوتی ہے نا۔ اس میں جو ہے نا وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز، ٹھیک ہے، جیسے کتاب ہے تو ایک کتاب، اور 2 کتاب کے لیے ایک الگ ورڈ ہوگا، اور پھر جو 3 کتابوں کے لیے الگ ورڈ ہوگا، پھر آگے جو سون ہے 4 5 6 بکس ان کے لیے پھر جمع ہی ہوگا سب کے لیے، لیکن جو 2 چیزیں ان کے لیے جو ہے نا الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو بعض حکم لباس ہی نہیں، یہ تسنیہ کے انداز میں ہے، تو مطلب 2 کے لیے ہے کہ حوا آدم 2 ہو گئے بعض حکم، اور سانپ ابلیس 2 ہو گئے یہ بعض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے مراد تھا تھوڑی سی گرامر یا عربک کا جو سینٹینس اور جو اسٹرکچر سارا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ انبیاء سورت جو ہے اس کی آیت آگے کوٹ کی ہوئی ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے ان کا حال بھی سن لو کہ وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے، کہ جس میں جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، تو ہم نے ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے ہم، اور اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ حاکم جو ہوتا ہے، جو رولر ہوتا ہے، وہ مدعی جس نے مطلب، اور مدعی ہے، ٹھیک ہے، جس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے اور جس پہ دعویٰ ہوا ہوتا ہے ان کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، مطلب دونوں پارٹیاں ہوں گی تو پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم جو تھے وہ شاہدین میں سے شامل تھے، گواہ تھے، یعنی اس میں بھی جمع کا لفظ بولا ہے، معلوم ہوا کہ جس جگہ تسنیہ کا لفظ ہے وہاں بھی جمع کا معنی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آگے گرامر کے ٹرم ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب بیسکلی جو باقی جیسے زبانیں ہوتی ہیں ان میں تو تسنیہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، ان میں تو ہوتا ہی جمع ہے، تو جہاں پہ تسنیہ آئے گا بیسکلی وہ بھی جمع اور تسنیہ ایک ہی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم اپنا آج کا جو چیپٹر ہے کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری کوشش یا کاوش آپ کو پسند آ رہی ہے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ کوئی اور بک بھی جو ہے نا وہ آپ چاہتے ہیں تو ڈسکس کرنا تو ہمیں بتائیں، ہم اس کو بھی ارینج پہلے سے کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو ہے نا وہ آپ بھی جو کوئی رائے رکھتے ہیں اپنی، جو ابھی جیسے ہم نے اپنے پرسپیکٹیوز دیے ہیں، آپ کا بھی کوئی پرسپیکٹیو ہے تو اپنا پرسپیکٹیو لازمی طور پہ نیچے ہمارے ساتھ کمنٹ میں شیئر کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا اور لوگوں تک بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کتابیں ہیں، چیزیں پہنچیں۔ باقی جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس کون سا ہے جی، حبوط کا 2 بار ذکر، تو اس کے ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا ہم نیکسٹ جو اپنی ویڈیو اس کا آغاز کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔